بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خاتمہ سخت طرز مصحفی تختی نمبر 7 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری تیسری ویڈیو ہے جو عین اور جیم پر مشتمل ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور اس میں جو بنیادی تبدیلی ہوتی ہے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ عین اگر الف دال کاف لام الف لا اور اس طرح عین اور ہا کے ساتھ مل جائے تو پھر اوپر والا جبڑا اور نچلا والا جو جبڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے گولائی کی شکل میں ہم بنا دیتے ہیں، یہ بھی گولائی کی شکل میں اور یہ بھی گولائی کی شکل میں۔ بقیہ جتنے بھی حروف ہے اگر اس کے ساتھ عین کو ملا دیا جائے تو وہاں پر اوپر والا جبڑا تو گول ہوتا ہے، جبکہ نچلا جو جبڑا ہوتا ہے وہ گول نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے۔ پھر اس میں بنیادی فرق یہ ہے بقیہ حروف میں کہ اگر عین جیم میم یا وغیرہ کے ساتھ ہو تو اوپر والا جبڑا تو ویسے بھی گول ہوتا ہے، جبکہ نچلا جبڑا تھوڑا سا اندر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ یہ اندر کی نہیں بلکہ تھوڑا سا سیدھا یہ جو لکیر ہوتی ہے تھوڑی سی سیدھی آ جاتی ہے۔ اب اس میں صرف یہ ہے کہ کہاں پہ لکھیں گے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سطر سے اوپر لکھی جا رہے ہیں، بعض سطر سے نیچے لکھی جا رہی ہے، اور عین اور جیم کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ سطر سے تقریباً اگر اس کو ہم پیمائش کر لیں تو تقریباً 4-5 قط یا 4-5 نقطے ہم اس کو اوپر لگ دیتے ہیں، اور بالکل یہ عین اور جیم با کے بالکل پیر کے قریب بنا دیتے ہیں۔ جب یہاں کہ اس کا اختتام ہوتا ہے با کا تو یہاں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی لوکیشن بھی آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ لوکیشن تو یہ ہے، اور بقیہ جو جیم ہے اس سطر سے تقریباً نصف سے بھی زیادہ نیچے ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں گے کہ یہاں پر ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ غلطی ہم نے نہیں کرنی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ یہ جو عین کا اوپر والا حصہ ہے سیدھ میں اس کا جو کھب ہے یہ سیدھ میں نہیں بنانی ہے بلکہ یہ ہوا میں اس طرف ہم نے بنانا، اس طرف سے۔ دوبارہ دیکھیں یہاں نیچے کی طرف سے اور پھر یہ ہوا میں، تو گویا کہ پھر جب اس کے اندر سے ہم کٹ لگا دیں گے تو معمولی سا کٹ لگا دیں گے اور پھر اس کو آگے تھوڑا سا معمولی سا پھیلا دیں گے۔ پھر نچلا جو حصہ ہے وہ گولائی کی شکل میں یا سیدھ کی شکل میں معمولی سی گولائی بعض حروف کے ساتھ بالکل سیدھا موڑا جاتا ہے، اور بعض کے ساتھ معمولی سا ہم پھر اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں اور نچلا والا جو نوک ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پر یہاں پر جو ہا ہے اس کے ساتھ لے دیتے ہیں تو یہاں پر معمولی سا اس کو لے کے آتے ہیں لیکن نکالتے یہاں آخر میں ہے، اور جب یہاں پہ نکال دیتے ہیں تو پھر یہاں پر لمبا موڑ لیتے ہیں، اور یہاں سے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں پر یہ 3 قط اس کا جو سینہ ہے اس کے بعد یہ آ جائے گا، اور 2 قط باہر سے لمبا موڑ، اور اس کو جب موڑیں گے دور سے تو پھر یہاں پر اس کو ہم سیدھا کر دیں گے۔ سیدھا جب ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا جو نوکیلا حصہ اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 3 قط کے اندازے کے موافق یہاں اس کے لیے سٹیج بنا دیں گے، تو یہاں ہا آ جائے گی، جیم آ جائے گا، اور یہاں اس کے اوپر سے عین، اور یہاں پر میں نے بتا دیا کہ اس کے لیے یہ کب نہیں بنا دیں گے بلکہ یہاں پر تھوڑا سا ہوا میں بنا دیں گے، یہ سیدھ میں آ جائے گا، سیدھ میں ہم نے نہیں بنانا ہے۔ دوبارہ دیکھیں بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لگتا آسان ہے اور میں نے آسان بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اب دیکھیں بالکل اس کی سیدھ میں تھوڑا سا با سے اوپر، اور پھر یہاں پر یہ کب بن گیا۔ اب یہاں پر یہ جو لکیر ہے اس میں احتیاط یہ کرنا ہے کہ صرف معمولی سا اس کا جو جوڑ ہے اور یہ کونا نظر آتا ہے بس اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، زیادہ موٹا نہیں بنانا ہے، اور پھر یہ جو حصہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے اوپر کرنا، نیچے لانا نہیں ہے، نیچے اگر لائیں گے تو پھر برا لگتا ہے اور بدنما لگتا ہے، اور اس کو آرام سے اس کو پھر ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر نچلا جو جوڑ ہے یہ آرام سے اس کو اس طرح کر دیں گے اور یہاں پر اس کو روک دیں گے، البتہ یہاں پر یہ حصہ تھوڑا سا اس کے قریب لائیں گے، اور پھر یہاں سے
نچلا جبڑا سیدھ ملا دیں گے اور سیدھ میں بھی، اور پھر یہ اس کو مزید یہاں تک لے کے آئیں گے، معمولی سے اس میں خم لا دیں گے، تو یہاں پر بھی کراس نشان یا کونا نشان، اور یہاں پر بھی یہ علاقہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جبڑا تھوڑا سا آگے بھی ہے، اور فاصلہ ایک نقطے کا یہاں پر ہم نے بتا دیا، اور اوپر سے اگر اس کی پیمائش کرے تو تقریباً 2 نقطے اس کی پیمائش ہو جائے گی۔ یہاں جو حصہ ہم بنا رہے ہیں نچلی جبڑا، یہاں پر اس کی یہ توڑی نما بنانے، قلم کو دور رکھیں گے اور تھوڑا سا اوپر لگا دیں گے اور اس طرح یہ بنا دیں گے۔ اب جب یہ حصہ بن گیا تو نچلا حصہ جو ہے اس کے ساتھ ہم ہا بنا دیں گے، اور ہا ہم تھوڑا سا قلم ترچھا رکھیں گے اور یہاں اوپر اٹھا دیں گے، اور اسی میں سے ضم کر کے اس کے متصل نکال کے یہاں نہیں نکالیں گے، بلکہ یہاں پہ آرام آرام سے سیدھ میں لا دیں گے، اور یہاں سے اس کی پیمائش شروع کر دیں گے۔ یہ جو اس کی جو پشت ہے یہ تقریباً 3 قط اس کی پشت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم لمبا موڑ لیں گے، لمبا موڑ کے لیے باہر سے ہم 2 قط پیمائش رکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ موڑ اب مکمل ہوا، اب اس کو ہم نے سیدھا بنانا ہے۔ جب یہ بھی مکمل ہوا اس کے بعد ہم نے اس کا اگلا حصہ یعنی نوکیلا حصہ یا برچہ نما شکل ہم نے اس کی بنانی ہے، دیکھیے یہاں پہ اس کی پیمائش بھی بتا دیتے ہیں، 1 2 3 4 اور یہ 5، اور یہ اس کی سیدھ میں یہ 1.5 نقطہ، اور یہ برچہ نما حصہ تقریباً 1 ذرہ برابر، اور یہ 1 قط، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 2 قط ہونا چاہیے، اور اس میں بھی تقریباً 1 نقطے کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کو اگر آپ ٹچ کر دیں اور اس کو تازہ کر دیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اگر بغیر کسی ترکیب کے اس کو بنانا چاہے تو ہم اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں، اور معمولی سا اس کو نہیں چلانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور بس یہ ہم نے مکمل کر دیا، اس کو ہموار چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ والا حصہ تھوڑا سا لا کے، اور پھر یہاں سے کراس کے نشان میں تھوڑے سے فاصلے پر یہ لا دیں گے، نکال کے 2 قط، اور پھر قلم کو تھوڑا سا ترچھا لگا بنا کے اس کی سیدھ میں رکھ کے دوبارہ اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، اور یہ نیچے اس کا جو حصہ ہے یہ اس کو اس طرح لا دیں گے، ایک ہی قلم کے ساتھ روانگی کے ساتھ پھر ہم اس کو اس طرح بنا دیں گے، اور آخر میں ہم نوکیلا حصہ اس طرح بنا دیتے ہیں۔ بالکل وہی طریقہ ہے، یہاں 1 قط کا فاصلہ ہے، نقطہ یہاں پہ رکھیں گے، اور اس کی سیدھ میں یہ پیمائش، اور درمیانی جو فاصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے، یہ 3 قط یہ پشت، اور پھر یہ 2 قط موڑ باہر سے، اور یہ سیدھی پٹی۔ یہ پوری جو تفصیل تھی قلم کے ساتھ تھی، اب کٹ پن کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہے تو اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں آرام آرام سے ہم اس کو بنا رہے ہیں، اور پھر یہاں سے نچلا جبڑا، اور پھر نکال کے پھر یہ، اور یہ آرام آرام سے یہاں آرام آرام سے اس کو نکال لیں گے، اور پھر لمبا موڑ لے لیں گے، اور پھر سیدھا بنا دیں گے، اور پھر یہاں پر اس کا نوکیلا حصہ بنا دیں گے۔ وہی طریقہ کار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مارکر کے ساتھ اگر اس کو لکھیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، قلم کا نچلا حصہ خوب بنا دیں گے، اور وہ خوب بھی ہوا میں بنا دیں گے، یعنی اس طرح نہیں بنا دیں گے بلکہ تھوڑا سا ہوا میں اس اینگل پہ، اور پھر ہم ایک لکیر لگا کے تاکہ اندرونی جو کونا ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر یہ جبڑا اور یہ والا حصہ
اور پھر یہ والا یہ آرام اس کو مکمل کر دیتے ہیں. وہی 2 نقطے اور وہی پیمائش 4 یا 5 یا جو بھی ہے، 5 ہے اکثر، اور کبھی کبھار 6 بھی آ جاتا ہے اس کے. اور وہی طریقہ کار ہے، وہی سینہ یا پشت اس کو کہہ سکتے ہیں، اور 2 قط موڑ ہے. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، اور اس سے بھی آسان ہے، اور اس پہ ہم نے پریکٹس بھی زیادہ کرنی ہے، اور پریکٹس اس پہ زیادہ کرنی ہے. یہ دیکھیں، اس پہ پریکٹس زیادہ کرنی ہے کیونکہ ہمارا واسطہ اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. پورے عین میں یہی ہے، باقی غنے اور یہ مشترک ہوتے ہیں. یہ کو فل کر کے پھر باہر کی جو پٹی ہے یہ بھی اس کے ساتھ موٹی کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح معمولی سے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، یہ والا، اور پھر یہ امید آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.